السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل سے تراویح ہوگا، تو پرسوں سے انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو رمضان سے متعلق بہت سے باتیں ہیں کرنے کی، لیکن میں نہیں چاہتا میرا ویڈیو 5 منٹ سے زیادہ ہو، اس لیے کچھ پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہی بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تراویح کا نماز جو ہے نا، ہم پورا پڑھنے کی کوشش کریں 30 ڈیز۔ ایک بیان میں سنا میں مولانا طارق جمیل، میں اکثر مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سجدے میں جو ہے نا 1500 نیکی ملتا ہے، اور ایک سجدے میں ایک محل بنتا ہے جنت میں۔ وہ کتنا قیمتی ماحول ہوگا، آپ سوچ کے دیکھیے۔ تو ایک محل بنتا ہے، اور تراویح کی نماز ہم 20 رکعت پڑھنے کے بعد بھی جب گھر پہ واپس آئیں کھانا وانا کھا کے، پھر تہجد بھی پڑھیں ہم۔ تہجد میں بہت دعائیں کریں اپنی ہدایت کے لیے، سب کے لیے، اور اسپیشلی جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے غیر رمضان میں، صرف رمضان کو پڑھتے ہیں، اور رمضان چلا گیا پھر چھٹی ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں سے خاص گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے، اور دعا کیجیے اپنی ہدایت کے لیے اسپیشلی۔ اب سجدے میں جا کے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے، تو سجدے میں جا کے اللہ سے کہو یا اللہ تو مجھے نمازی بنا دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، میں آپ سب کو یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ٹرائی کر کے دیکھیے اور آپ کا زندگی بدلے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان میں ہو یا نماز میں ہو، ہم نیت کو لے کے ہمیشہ پریشان ہوتا ہے بہت سے لوگ کہ نیت کیسے کرنا ہے۔ نویت نسم میں غدم من شہری رمضان المبارک، یہ سب بیکار کا چیزیں پڑھ کے کچھ مطلب نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی ایک بات بتاتا ہوں، میں نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کا ارادے کو نیت کہتے ہیں، اتنا آپ جان لیجیے۔ جیسے کہ آپ حج کرنا ہے، آپ کو آپ نیت کرتے ہیں نا، تو کیا آپ پڑھتے ہیں کیا منہ سے کہ مجھے حج کرنا ہے بول کے، یا جماعت میں جانا ہے، یا کوئی صدقہ کرنا ہے، یا کوئی منت مانگا ہے مجھے دینا ہے، تو کہ منہ سے بولتے ہیں کیا آپ؟ نہیں بولتے نا۔ تو نماز میں ہو، تراویح کا نماز ہو، تہجد کا نماز ہو، روزہ رکھنا ہو، سب دل میں ہے۔ اب رات کو سو کے اٹھے جو نا، وہ کیوں اٹھے؟ آپ سحری کرنے کے اٹھو کیونکہ کل آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے اٹھے ہو نا، بس ہو گیا، نیت ہو گیا اس میں۔ تو اب ایک منہ سے بولنے کی نویت نسمہ غدا من سحری، وہ سب کوئی مطلب نہیں ہے وہ سب چیزوں کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نماز میں بھی نویت نصلی للہ تعالی اربع رکعتي صلاۃ، یہ سب جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک زمانے میں لوگ علم جو ہے کم تھا، تو اس زمانے کے حساب سے لوگ یہ سب باتیں لکھا ہے۔ جو پڑھتا ہے، اب میں گزارش کروں گا وہ نہ پڑھے، اگر میرا بات پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہی ہے تو پھر آپ پڑھیں، لیکن 95% علماء اکرام اس کو منع کرتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہے، جو بہت کم لوگ ہیں، بڑے جتنے بھی علماء اکرام ہیں نا، جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گیا، مفتی طارق مسعود صاحب ہو گیا، ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ نیت جو ہے نا، اگر کوئی نیت کرتا ہے سنت سمجھ کے تو یہ بدعت کہا ہے۔ کوئی یہ نویت نصلی للہ تعالی پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو یہ بدعت کہا ہے۔ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ ہے، تو آپ خود سوچ لیجئے۔ تو اس لیے نیت دل، آپ خود لاجیکلی آپ سوچیے یہ بات، نیت دل سے جو ہم سوچتے ہیں نا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب دعا بیکار کا دعا مت پڑھیے، اور اپنے رمضان کو خوبصورت بنائیے، گناہ سے بچیے، اسپیشلی فیس بک اور انسٹاگرام، اسپیشلی یہ مہینہ آپ یوز مت کیجیے، اور قرآن پڑھے، ذکر کرے۔ آدمی ذکر بھی کتنا کرے گا، قرآن بھی کتنا پڑھے گا، تھک تو جاتا ہے، ہم لوگ اتنا نیک تو ہے نہیں کہ دن بھر لے کے بیٹھے رہیں گے۔ تو اس لیے قرآن سنے، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ موبائل میں تلاوت لگا کے تلاوت سنے، اور بیان سنے، اسپیشلی مولانا طارق جمیل صاحب کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا، کسی بھی ایک کا سنیے آپ، فائدہ ہے۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سننے سے دل کو بہت دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کی باتوں پہ اثر رکھا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور فیس بک اور انسٹاگرام سے بچیے۔ جیسے کہ رمضان میں ایک نفل نماز پڑھنے سے ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض نماز ادا کرنے سے 70 فرض نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سب کو یہ فضائل تو معلوم ہوگا، آپ کو اتنا فضائل ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ایسے ہی ہے، گناہ بھی 70 ٹائمز انٹو ہوگا، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگا اس کا، جو آپ گناہ کریں گے وہ 70 ٹائمز جائے گا۔
تو اس لیے اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ہم فیس بک اور انسٹاگرام سے بچنے کی ہم کوشش کریں پورا اور اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے تلاوت سنیں، تلاوت کریں، بیان سنیں، اس سے اپنا ایمان تازہ ہوگا، اور پچھلے جتنے بھی نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سب سے توبہ کریں، اور اپنی زندگی کو صراط المستقیم میں اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، نیت کریں اور استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور میرا جو پہلے جو میں کہا، سجدے میں جا کے اللہ سے مانگے یہ چیز کہ اللہ مجھے تو اچھا انسان، اچھا مسلمان اور نمازی بنا دے، اور اپنے وقت کو اگر زیادہ اسپیشل بنانا ہے تو جماعت میں 3 دن نکل جائے، جماعت میں جانے سے کچھ سیکھنا سکھانا ہوگا تو اچھا وقت گزرے گا، عبادت پورا اعتکاف کا نیت سے اگر مسجد میں رہیں گے اس کا بھی ایک الگ سے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔